ہمارا المیہ کا ہے ہماری قوم کا کہ ہم ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں کہ جن کا ظاہر بھی شرع کے مطابق نہیں ہوتا، عملیات کے نام پر جی جادو کی کاٹ کے لیے گئے ہیں، جنات کے لیے گئے ہیں۔ خواتین سب سے زیادہ جو آپ کو آستانے آباد نظر آتے ہیں وہ کس کی وجہ سے نظر آتے ہیں؟ تو لوگوں نے اسے دھندا بنا لیا ہے، رسول اللہ کی امت کو لوٹ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، پہلے طبی علاج مہنگا ہوا کرتا تھا، اب روحانی علاج مہنگا ہے۔ تو یہ ہمارا حال ہو گیا ہے کہ پہلے 41 بکرے لے کر آؤ اتنے، اب بیچارہ پہلے ہی پریشان آیا ہے، اس کے اوپر ڈائریکٹ جو ہے وہ بکرا ہی ڈالنا ہے کہ تم بکرا لے کر آؤ گے تو تمہاری کاٹ ہوگی۔ تو بات یہ ہے کہ میرے پیارے دوستو، ہم اگر خود نہیں بدلنا چاہیں گے تو ہمارا معاشرہ نہیں بدلے گا۔ بالفرض کسی نے آپ کا روحانی علاج کیا اور آپ کو اس سے شفا بھی مل گئی، تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ اس کو پیر بنا لیں؟ ایسے ایسے 2 نمبر جاہل احمق نمونے قسم کے مجھے پیروں سے ملنے کا یا دیکھنے کا موقع ملا ماضی بعید کے اندر، کہ حیرت ہوتی ہے کہ بھائی یہ کیا، وہ آپ کے اردو کے اندر کہا جاتا ہے یہ کیا آئٹم ہے، یہ کیا چیز ہے کہ اسے کس صورت کے اندر جو ہے وہ پیر بنا۔ کیوں بنایا جی پیر؟ اس لیے کہ مجھے شفا مل گئی، یا میرا بیٹا پیدا ہو گیا تھا، یا مجھے جو ہے اس سے نفع ہو گیا تھا۔ تو آپ کیا اسے پیر اس لیے ہوتا ہے؟ پیر تو آخرت میں نجات کے لیے ہوتا ہے۔ پیر اس لیے نہیں ہوتا کہ آپ کا روحانی علاج کرے۔ پیر اس لیے نہیں ہے کہ وہ آپ کو بتائے کہ آپ کی فلاں چیز کہاں پر پڑی ہے۔ پیر اس لیے نہیں ہے کہ وہ آپ کو یہ بتائے کہ تمہارا جو ہے وہ پتلا قبرستان کے اندر دفن کیا گیا ہے، ڈرائے آپ کو، ٹھیک ہے، اور یہ چیزیں ہوں۔ پیر تو اس لیے ہے کہ وہ آپ کو رب کے قریب کر دے، یہ ہے پیر کا کام۔ اور باشرع ہونا لازم ہے، یہ یاد رکھ لیجیے۔ کوئی شخص ہوا میں اڑتا ہے اور پانی پر چلتا ہے لیکن وہ پابند شرع نہیں ہے، یعنی شریعت کا پابند نہیں ہے، تو یاد رکھ لیجئے کہ وہ پیر بننے کی اہلیت، ہوا میں تو شیطان بھی اڑتا ہے، پھر شیطان کو بنا لو پیر۔ اگر آپ کو دلیل یہی چاہیے کہ ہوا میں اڑنے والا پیر ہو سکتا ہے تو مکھی کو بنا لو پیر۔ مکھی بھی کہاں اڑتی ہے؟ ہوا میں اڑتی ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو پیمانہ ہے وہ شرع ہے۔ وہ کیا ہے؟ اگر کوئی شرع کا پابند نہیں ہے، خواتین کے درمیان بیٹھتا ہے، غیر شرعی حرکات کرتا ہے اور اس شعبے کو مال کمانے کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، تو یہ یاد رکھ لیجئے کہ آپ کو اس کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ خود سورہ شب معراج آپ کو اتنا بڑا تحفہ اللہ نے عطا فرمایا اپنے محبوب کے ذریعے، سورہ بقرہ کی آخری آیات کا آپ خود تلاوت کیجئے۔ یہ بڑا ہمارے یہاں ایک فارمولہ بن چکا ہے کہ جی کسی نے جو ہے نا وہ کالا علم کر دیا ہے، اب اس کی کارڈ بھی کالا علم والا کرے گا۔ آپ کو کس نے بتایا بھائی؟ اور غیر مسلم نے، ایسے واقعات بھی ہمارے پاس موجود ہیں کہ غیر مسلم نے کیا ہے تو غیر مسلم کی کارڈ بھی کون کرے گا؟ مسلمان جا رہے ہیں آج کے دور میں، غیر مسلموں کے پاس جا رہے ہیں، اپنے ایمان کا گویا کہ سودا کر رہے ہیں، ایمان برباد کرنے کا سبب بن جاتے ہیں یہ لوگ۔ اس طرح کی حرکات موجود ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیے ایمانداری کے ساتھ کہ قرآن کریم سے زیادہ طاقت کسی چیز میں ہو سکتی ہے؟ آپ کا یقین محکم ہو قرآن کریم فرقان حمید پر، آپ خود تلاوت کریں، آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں، اپنے گھر پہ بیٹھے قرآن کریم کھولیں، قرآن پڑھیں، آپ کے گھر کے اندر برکت ہو جائے، آپ کے وہ روحانی تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ تو اصل چیز ہے باشرع ہونا۔ ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا، حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا، بڑے ولی کامل، ٹھیک ہے، یہ آپ یوں سمجھیں کہ جتنے بھی سلاسل ہیں یہ ان کے فیض یافتہ ہیں۔ تصوف کی ابتدا، روحانیت کی ابتدا ان کی ذات سے ہوئی گویا کہ، یعنی انہوں نے اسے باقاعدہ مرتب کیا۔ ان کے انتقال کے بعد انہیں کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، مرنے کے بعد آپ کا کیا معاملہ بنا، آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو حضرت بایزید بسطامی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے بہت کچھ کیا لیکن اللہ کی بارگاہ میں مجھے کچھ کام نہ آیا سوائے ان 2 رکعات کے جو میں رات میں تہجد میں ادا کیا کرتا تھا۔ یہ ہے پیمانہ کہ آپ فرائض و واجبات کے پابند ہوں، آپ صغائر و کبائر سے اجتناب برتیں اور آپ اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ یہ پیری مریدی کی بھی اصل ہے۔ وہ ہمارے اکثر کہتے ہیں نا نام نہاد پیر۔ اب ایک اور لفظ اس دن میں بیٹھے بیٹھے سوچ رہا تھا، میرے دماغ میں آیا کہ ایک فہرست ہے نام نہاد پیروں کی اور ایک فہرست ہے نام نہاد مریدوں کی، ٹھیک ہے، کہ جنہوں نے ایسے نام نہاد پیروں کو اپنا پیر بنایا ہوا ہے کہ جنہیں کچھ نہیں پتا کہ قرب خداوندی کیا ہوتا ہے، اذکار کیا ہوتے ہیں، شرع کیا ہوتی ہے۔ وہ کسی نے کہا کہ جی میں پیر صاحب کو اپنے کندھے پہ اٹھا کے لے کے جا رہا ہوں۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ میرے پیر صاحب نے 40 دن کا چلہ کیا ہے۔ اچھا بھائی کیسے چلہ کیا؟ بولا 40 دن تک یہ پانی کے اندر کھڑے رہے اور پانی کے اندر کھڑے ہو کر یہ اپنا وظیفہ پڑھتے رہے اور 40 دن انہوں نے اس طرح بسر کیے، اس لیے میں نے اپنے پیر کو کندھے پہ اٹھایا۔ تو سامنے والے باشرہ تھے، انہوں نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ جب تمہارے پیر صاحب پانی میں کھڑے ہوئے تھے تو کیا اذان کی آواز آتی تھی؟ بولا ہاں اذان کی تو آواز آتی تھی، تو نماز کہاں گئی؟ بولا پیر، ایسے پیر کو جو نماز نہیں پڑھتا اسے کندھے سے اتار کر دور پھینک دو، کیونکہ رسول اللہ کی شریعت پر عمل نہ کرنے والا کیسے ہی مجاہدات کیوں نہ کرے، وہ پیر بننے کی صلاحیت۔ یہ تو وہی والی بات ہو گئی جس طرح ہندوؤں کیا ہوتا ہے، وہ ریاضات کرتے ہیں بہت ساری اقسام کے اعتبار سے، بہت
بہت مجاہدات کرتے ہیں اور اس سے وہ استدراج کو حاصل کرتے ہیں. آج یہی ہو رہا ہے اور ہمارے لوگ بھی اسی طرح کی چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں جہاں پر وہ ایک پورا ماحول بنایا جائے اور پورا ایک سنسنی پیدا کی جائے. سنسنی وہاں پر نظر آئے تو وہاں پر آپ کو رش نظر آئے گی. میرے آقا کریم کا دین یہ نہیں ہے اس طرح کی. حتیٰ کہ جو کرامت ہے وہ بھی اللہ ظاہر فرما دیتا ہے. اور جو واقعتاً ولی کامل ہوتا ہے وہ طالب کرامت نہیں ہوتا, وہ طالب کریم رب تعالی ہوتا ہے, وہ رب تعالیٰ کا طالب ہوتا ہے. تو جب ہمارے پاس قرآن موجود ہے, اتنا بڑا معراج کا تحفہ سورہ بقرہ کی آخری آیات موجود ہیں, تو ہم خود اس کو پڑھ. نہ ہمارا مال ضائع ہوگا, نہ کسی کی عزت داؤ پہ لگے گی, نہ ہمارا دین تماشا بنے گا. اب کئی ایسے لوگ ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں, ان کی ویڈیوز آ جاتی ہیں, ہمارے لیے جواب دینا مشکل ہو جاتا ہے. کیا یہ دین ہے؟ دین یہ نہیں ہے. دین کیا ہے؟ قرآن و حدیث. دین کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت. اگر کوئی ایک فرد کوئی کام کر رہا ہے, وہ اسلام کے نام پر کر رہا ہے, تو اگر اس کا وہ کام غیر شرعی ہے تو اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق. دین صرف وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی حیات ظاہری بسر فرمائی, وہ بکل دین ہے, اور ہم اسی پر اکتفا کریں گے.